علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین، رؤوف الرحیم، رحمت للعالمین،
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد انسان کے لیے نیکی اور برائی کے راستے بالکل واضح فرما دیے۔ انسان کی طرف نیکی کے راستے بھی ہیں اور برائی کے راستے بھی ہیں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ وہ چاہے تو نیکیاں کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے جنت کا مہمان بن جائے، اور چاہے تو برائیاں کر کے گناہ کر کے اللہ کا نافرمان بن کے جہنم میں چلا جائے۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ ایسے اعمال پیش کیے جائیں گے کہ جو کسی بھی نیکی کی قبولیت کے لیے بے حد ضروری ہیں، کہ ان کے بغیر نیکی قبول نہیں ہو سکتی۔ نیکی کا اثر تو تب ہوتا ہے نا کہ جب وہ نیکی قبول ہو جائے۔ اگر نیکی قبول ہی نہ ہو تو پھر اس نیکی کا کیا فائدہ؟ وزن تو نیکیوں کا تب بھی ہوگا جب وہ قبول ہوں گی، اور جب نیکیاں قبول نہ ہوں پھر ان کا وزن بھی نہیں ہوگا، اور اللہ رب العالمین ایسی نیکیوں کے لیے قیامت والے دن ترازو بھی قائم نہیں کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، آج کل قربانی کا موسم ہے اور اللہ رب العالمین کے محبوب ترین ایام جو ہیں وہ گزر رہے ہیں۔ کوئی بھی عمل اللہ کو اتنا محبوب نہیں ہوتا جتنا ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ رب العالمین کو محبوب ہوتا ہے۔ یہ ذوالحجہ کے 10 دن اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ پیارے اور محبوب لگتے ہیں۔ اب قربانی کا موسم ہے اور انہی 10 دنوں میں جو 10 ذوالحجہ ہے وہاں پہ مسلمان اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ قربانی یہ ایک عبادت ہے، قربانی سمجھ لیں یا کوئی اور نیکی، ان کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی یہ شرط ہے کہ انسان کے عقیدے کے اندر کفر اور شرک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں ابو جہل جو تھا اور اس کے دوسرے دوست حج بھی کرتے تھے،
قربانی بھی کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت بھی کرتے تھے، گرمی کے اندر ان کو ستو بھی پلاتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کا کوئی عمل قبول نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو جہنم میں داخل کر دیا۔ تو خطبہ کے آغاز میں یہ بات سمجھ لیں کہ کسی بھی نیکی کی قبولیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے عقیدے کو کفر اور شرک سے پاک کرے۔ دیکھیں، جن کے عقیدے میں کفر ہے، اللہ رب العالمین ان کی مثال جو ہے وہ قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 18، مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذالک هو الضلال البعید۔ فرمایا وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اعمال ان کے پاس ہیں، لیکن فرمایا اعمال ان کے اس طرح ہیں جس طرح راکھ ہوتی ہے، تیز آندھی چلے، راکھ کسی مقام پہ پڑی ہو، کسی جگہ پہ پڑی ہو، تیز آندھی چلتی ہے تو اللہ رب العالمین کی اس آندھی کی وجہ سے جو اللہ نے بھیجی ہے ساری راکھ اڑ جاتی ہے، ایک ذرہ بھی باقی بچتا نہیں۔ فرمایا اسی طرح جو لوگ کافر ہیں ان کے اعمال راکھ کی طرح ہیں، اور شرک اور کفر جو ہے وہ تیز آندھی کی مانند ہے۔ جب وہ اعمال کر کے، نیکیاں کر کے کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ، اس کے محبوب کے ساتھ، فرمایا پھر یہ کفر کی آندھی ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو انہوں نے اعمال کیے ہوتے ہیں ان پہ ذرہ برابر بھی ان کا حق نہیں رہتا، کیونکہ وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ کافر بندہ، رحمت کائنات کا کلمہ نہ پڑھنے والا، اگر ہسپتال بنا دے، اگر وہ ڈسپینسری بنا دے، اگر وہ پانی کے کنویں نکال دے، اگر وہ بیواؤں کا خیال رکھے، یتیموں کا خیال رکھے، اولڈ ہوم بنا دے، بوڑھوں کا خیال رکھے، حضرات ذی وقار میٹھے پانی کا بندوبست کر دے، اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب پہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، کہ ان کے اعمال کا ذرہ برابر بھی اللہ کے ہاں وزن نہیں ہے، اللہ رب العالمین ان کی کسی نیکی کو قبول نہیں کریں گے۔ جب انہوں نے کفر کی آندھی چلائی تو ان کے اعمال راکھ بن کر اڑ گئے۔ یہ تو تھی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18۔ اب سورہ نور کی آیت نمبر 39 سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال سراب کی مانند ہے۔ یہ گرمیوں کا موسم ہے نا، بندہ کسی چٹیل میدان میں چلا جائے، پیاس بندے کو شدید لگی ہے، چٹیل میدان میں گیا، اس کی آنکھوں نے دور سے دیکھا
کہ ایسی جگہ اس کو نظر آ رہی ہے جہاں پہ پانی موجود ہے۔ انسان کے پاس پانی موجود نہیں، لیکن چٹیل میدان میں دیکھتا ہے دور پانی اس کو نظر آ رہا ہے، لہریں اس کو نظر آ رہی ہیں۔ حضرات ذی وقار اس کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے، میں نے پانی کو دیکھ لیا ہے، پانی میری پیاس بجھا دے گا، ان قریب میں پانی کے پاس پہنچنے والا ہوں۔ یا بندہ کسی گاڑی پہ، کار پہ، ٹیوٹے پہ سفر کر رہا ہو تو شدید جب دھوپ لگی ہو تو سڑک پہ بھی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ فاصلے پر پانی کا وجود ہے، پانی کی لہریں جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پیاسا اس جگہ پر پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ وہاں پہ پانی کا ذرہ بھی موجود نہیں ہے، پانی کا ذرہ بھی موجود نہیں۔ جو اس کی آنکھوں نے دیکھا تھا وہ کیا تھا؟ فرمایا وہ سراب تھا۔ پیاسے نے سمجھ لیا پانی ہے، فرمایا جس طرح سراب سے پیاسے کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا، اسی طرح کافروں کو اپنے اعمال سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کے دل میں یہ بات تو ہوگی، انہوں نے فلاں نیکی کی ہے، انہوں نے ہسپتال بنایا ہے، انہوں نے پانی کا انتظام کیا ہے، انہوں نے ٹیوب ویل لگائے ہیں، انہوں نے غریبوں کی مدد کی ہے، انہوں نے بیواؤں کا خیال رکھا ہے، انہوں نے فلاں نیکی کا کام کیا ہے، فلاں نیکی کا کام کیا ہے۔ فرمایا قیامت والے دن جب ایسے لوگوں کو نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، اس میں ان کی ایک نیکی بھی موجود نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کفر کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی ساری نیکیوں کو تباہ و برباد کر دی۔ حضرات 2 آیتیں ہو گئی، تیسری آیت او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ نورا فما لہ من نور۔ اللہ نے تیسری مثال دے کے بات واضح کی، فرمایا جس طرح گہرا سمندر اس کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، سمندر کا ایک حصہ وہ بھی ہوتا ہے جہاں پہ تاریکی ہوتی ہے۔ یہ تو اللہ کا قرآن ہے نا، قرآن کی بات سپریم ہے، لیکن آج کی جدید تحقیق بھی یہ بات کہتی ہے کہ سمندر کی تہ کے اندر ایک مقام وہ بھی آ جاتا ہے جہاں پہ تاریکی ہی تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، وہاں پہ روشنی کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں گہرا سمندر ہو، اس کے اوپر پانی کی ایک لہر، اس لہر کے اوپر ایک اور لہر، فرمایا اس لہر کے اوپر بادل ہوں۔ اب سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اس کے اوپر پانی کی موج کا اندھیرا، اس کے اوپر ایک اور پانی کی موج جس کا اندھیرا، اب اس کے اوپر بادل آ گئے، اس کی تاریکی میں اندھیرے میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ فرمایا اسی طرح جو کافر ہے اس کے اعمال جو ہیں وہ اندھیرے میں ہیں، اس کے اعمال تاریکی میں ہیں۔ فرمایا ایک بندہ سمندر کے اس حصے میں ہے جہاں پہ اس کو سمندر کے اندھیرے کا بھی سامنا ہے، پھر 2 موجوں کا بھی سامنا، پھر تیسرا بادلوں کی تاریکی کا بھی سامنا۔ فرمایا یہ بندہ اپنے ہاتھ کو اوپر کر کے دیکھتا ہے تو اس کا ہاتھ بھی اس کو نظر نہیں آتا۔ اب انسانی اعضاء میں سے ہاتھ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کے قریب کر کے بھی اس کو دیکھ سکتا ہے، اور کسی چیز کو اتنا قریب نہیں کر سکتا جتنا ہاتھ کو قریب کر سکتا ہے۔ اللہ نے ہاتھ کی مثال بیان کی ہے، فرمایا سمندر کی تہ کے اندر موجود لہروں کی اور موجوں کی تاریکی کو دیکھنے والا اور بادلوں کی تاریکی کا شکار اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکتا،
فرمایا اسی طرح جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اپنے اعمال نامے کو قریب کر کے بھی آنکھوں کے دیکھیں گے تو ان کو ذرہ برابر بھی نیکی نظر نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ تو کیا پتہ چلا؟ حضرات ذی وقار بندے کو اپنے عقیدے کی سب سے پہلے پرواہ کرنی چاہیے، کہیں وہ اللہ کی آیات کے ساتھ انکار نہیں کر رہا۔ حضرات ذی وقار یہ صرف کلمہ نہ پڑھنے کا سبب نہیں ہے، عقیدہ خراب تب بھی ہو سکتا ہے جب کلمہ پڑھ کے بندہ نماز کا انکار کر دے کہ نماز ہے ہی نہیں، نماز پڑھنی نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار ایسا بندہ بھی مرتد ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کی ہوئی ساری نیکیاں تباہ و برباد۔ اللہ کی کسی آیت کا انکار کر دینا، اللہ کے کسی حکم کا انکار کر دینا کہ یہ ہے ہی نہیں، ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کلمہ تو اس نے پڑھ لیا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد صاحب نصاب بھی ہے اور کہتا ہے میں زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ کیوں نہیں دے گا تو زکوٰۃ؟ زکوٰۃ قرآن حدیث سے ہے ہی نہیں، کہتا ہے زکوٰۃ فرض ہے ہی نہیں، زکوٰۃ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض کیا ہوا امر ہے ہی نہیں۔ حضرات ذی وقار زکوٰۃ کا انکار کر دیتا ہے، کلمہ پڑھ کے بھی دائرہ اسلام سے خارج مرتدین کی صف میں آ جاتا ہے۔ اور ایسا بندہ جتنی مرضی نیکیاں کرے، ایک کی بجائے 10 قربانیاں کر لے، ایک کی بجائے 100 قربانیاں کر لے، ہسپتال بنا لے، حضرات ذی وقار غریبوں کا خیال رکھے، اپنے آپ کو مومن کہے، لیکن اللہ رب العالمین کے امروں کا جو اللہ نے حکم دیا ہے انکار کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، مرتد ہو گیا، نبی پاک کی توہین کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اللہ رب العالمین کی توہین کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ جتنے مرضی اعمال کرتا رہے، اس کی نیکیوں کا کوئی وزن ہی نہیں، نامہ اعمال میں کوئی نیکی لکھی نہیں جائے گی۔ تو نیکی کی قبولیت کے لیے پہلا عمل کیا ہے؟ بندہ اپنے عقیدے پہ غور کرے۔ دوسری بات، اب یہ تو ہو گیا نا کہ بندہ اپنے عقیدے کے اندر کفر کی ملاوٹ نہ کرے۔ حضرات ذی وقار حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کافر بندہ جو ہوتا ہے 5 طرح کا اندھیرا اس کو لاحق ہوتا ہے، 5 طرح کا۔ ذرا بات توجہ سے سننے والی۔ فرمایا اس کا کلام بھی اندھیرا ہے، جب کوئی بات کرتا ہے اندھیرے والی کرتا ہے، ظلمات والی کرتا ہے، گمراہی والی کرتا ہے۔ کافر بندہ ہدایت والی کوئی بات بھی کر سکتا نہیں۔ دوسری بات فرمایا جو عمل کرتا ہے وہ عمل بھی اس کو اندھیرے کی طرف لے کے جاتے ہیں، گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ فرمایا اس کا عمل جو ہوتا ہے وہ بھی ظلمات میں ہوتا ہے۔ اور فرمایا تیسری بات کہ جب اس کی جان نکلتی ہے، کافر بندہ جاتا بھی داخل ہوتا بھی ظلمات میں ہے، اللہ اس کی قبر کو اندھیر نگری بنا دیتے ہیں۔ اس کی قبر جو ہے روشنی نہیں اس میں ہوتی، اس کی قبر میں اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ اور مسلمان جب اللہ کے ہاں پیش ہوتا ہے، اس کو قبر میں دفنایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع بھی فرما دیتے ہیں اور روشن بھی فرما دیتے ہیں۔ کافر بندے کی قبر تاریک، فرمایا قیامت والے دن جب اٹھے گا تو اندھیروں میں ہی اٹھے گا، قبر سے جب اٹھے گا تو اندھیروں میں بھی ہوگا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا۔ جب اللہ رب العالمین سور کو پھونکنے والے کو حکم دیں گے سور کو پھونک دے، وہ سور کو پھونک دے گا، لوگ اپنی قبروں سے اٹھ جائیں گے اور اپنی زبان حال سے کہیں گے
کافر لوگ کس نے ہم کو ہماری قبروں سے اٹھا دیا؟ حضرات ذی وقار، کافر بندہ جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اندھیروں میں اٹھے گا، اور نبی پاک کا کیا فرمان ہے؟ الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت والے دن دنیا کے اندر جو بندہ ظلم کر کے جائے گا، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرے، اس کے رسول کا انکار کرے۔ فرمایا قیامت والے دن ایسے بندے کے لیے اللہ رب العالمین اندھیرے ہی اندھیرے پیدا کر دیں گے۔ اور پانچویں بات فرمایا جب اس کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تب بھی اس کے لیے اللہ اندھیرے پیدا کر دیں گے۔ یہ آگ کی طرف جا رہا ہے، جہنم کی طرف جا رہا ہے، اندھیروں سے گزر کے جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو مومن ہے وہ روشنیوں میں جا رہا ہے، وہ نور میں جا رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی رحمت میں جا رہا ہے، اور کافر بندہ اندھیروں میں جا رہا ہے۔ حضرات اسی طرح عقیدے میں دوسری بات کو چیک کریں کہ کہیں آپ کے عقیدے کے اندر شرک تو موجود نہیں۔ حضرات شرک ایک ایسی بیماری ہے جس انسان کے اندر آ جائے اس کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد ہے۔ حضرات ذی وقار سورہ انعام، اللہ رب العالمین سورہ انعام میں آیت نمبر 84 سے لے کر 88 تک ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، اپنے 18 برگزیدہ بندوں کا ذکر کرتے ہیں، نبیوں اور رسولوں کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ 18 کے 18 میرے برگزیدہ بندے، میرے نبی اور رسول اگر شرک کریں گے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ حالانکہ کوئی نبی شرک نہیں کر سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، نبی شرک سے پاک ہوتا ہے، نبی تو لوگوں کو شرک سے دور کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن میرے مالک نے گناہ کی سنگینی کو بیان کیا کہ اس جرم کے اندر چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، بڑا میرا سب سے برگزیدہ بندہ جو نبی کی صورت میں ہوتا ہے، وہ نبی بھی یہ گناہ کرے اس کے اعمال بھی سارے برباد ہو جائیں گے۔ حضرات اللہ رب العالمین نے سورہ انعام میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين۔ اللہ نے اپنے 18 نبیوں کا ذکر کیا، فرمایا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسماعیل اور یسع علیہ السلام۔ فرمایا یہ میرے برگزیدہ بندے ہیں۔ فرمایا کیا؟ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا اگر یہ بھی شرک کرتے تو میں ان ساروں کے اعمال جو ہیں وہ برباد کر لیتا، ان کی نیکیوں کا وزن بھی نہ ہوتا۔ یہ سورہ انعام آیت نمبر 88۔ اللہ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا ان کے باپ دادا میں سے اور ان کی اولاد میں سے بھی اگر کوئی شرک کرے ہم ان کے بھی اعمال سارے برباد کر دیں۔
تو دیکھیں کتنا عظیم جرم ہے کہ کوئی بھی بندہ شرک کرے، اللہ رب العالمین اس کے اعمال جو ہیں وہ برباد کر دے۔ اب آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء بنایا ہے، اپنا محبوب بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضرات ذی وقار جب میرے نبی دنیا میں آ گئے، اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اب آمینہ کا لال آ گیا ہے، عبداللہ کا چاند آ گیا ہے، ابراہیم کی دعاؤں کا ثمر آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے جو اپنا لعاب کھارے کنویں میں پھینکے، اللہ رب العالمین اس کنویں کو میٹھا بنا دے، وہ محبوب آ گیا ہے جو علی کی آنکھوں میں اپنے لعاب کو ڈالے، اللہ علی کی آنکھوں کو ٹھیک کر دے، ابو بکر کی ایری پہ لگائے، اللہ رب العالمین وہ ایری کو ٹھیک کر دے، چاند کی طرف اشارہ کرے، اللہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دے، 5 انگلیوں سے 5 نہروں کو جاری کر دے۔ اس پیارے محبوب کا ذکر بھی کیا تو کیا ذکر کیا؟ فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میرے محبوب اگر آپ بھی شرک کریں ہم آپ کے اعمال بھی ضائع کر دیں گے۔ یہ ایسا عظیم گناہ ہے کہ بڑے سے بڑا بندہ بھی گناہ کرے، چھوٹے سے چھوٹا بھی کرے، اللہ کسی کو معافی نہیں دے گا۔ فرمایا جو بھی شرک کرے گا میں اس کے اعمال کو ضائع کر دوں گا۔ اور سورہ زمر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کی طرف یہ وحی کی ہے۔ اب آپ کی طرف یہ پیغام اتر رہا ہے۔ اللہ کیا پیغام ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میرے محبوب تو بھی شرک کرے گا تیرے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اور ہمارا ایمان ایک نبی کے بارے نہیں سارے نبیوں کے بارے ہے کہ کوئی نبی بھی شرک نہیں کر سکتا۔ اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اتنی زیادہ ہے کہ آپ بھی شرک نہیں کر سکتے۔ اللہ نے بیان اس لیے کیا ہے کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے میں بڑا پاک ہوں، میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں۔ سب سے متقی، سب سے پرہیزگار، سب سے شان والا، سب سے مقام والا ہمارا محبوب جناب محمد ہے۔ وہ شرک کر نہیں سکتا، اگر کرے گا اس کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ تو دنیا کے اندر کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا امیر ہوں، میں مالدار ہوں، میں جناب سید ہوں، میرا فلاں برادری سے تعلق ہے، فلاں کنبے قبیلے سے تعلق ہے، میں شرک کروں گا مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ سارا اس کا خیام ہے۔ ان خیال است و محال است و جنو است، یہ خیال ہے، محال ہے، پاگل پن ہے۔ شرک جو بھی کرے گا اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ حضرات یہ تو ہو گیا پہلا کام کہ اپنا عقیدہ درست بنانا ہے۔ اپنے عقیدے کے اندر کفر اور شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بندے کے عقیدے میں کفر اور شرک ہے وہ جتنے مرضی اعمال کرے، قربانیاں کرے، نمازیں پڑھے، صدقات کرے، خیرات کرے، اللہ اس کے اعمال کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ اس کے اعمال اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت والے دن ہم ایسے بندوں کے لیے ترازو بھی قائم نہیں کریں گے بلکہ بغیر حساب کے ہی جہنم میں داخل کر دیں گے۔ دوسری بات نیکی کرنی ہے، قربانی کرنی ہے تو دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ مال جو ہے وہ حلال کا ہونا چاہیے، مال حلال کا ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم میں رحمت کائنات نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، بے شک اللہ پاک ہے اور پاک چیز کے علاوہ کسی چیز کو پسند نہیں کرتا، اور ناپاک چیز کے علاوہ کسی چیز کو قبول کرتا ہے۔ حضرات ذی وقار حرام مال پاک نہیں ہو سکتا، وہ خبیث مال ہے، گندا مال ہے۔ گندے مال کو اللہ کیسے قبول کرے؟
اور حضرات اسی طرح رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، خانہ کعبہ میں آتا ہے۔ حضرات ذی وقار، خانہ کعبہ وہ ہے جو بندہ ایک دفعہ بیت اللہ کا طواف کر دیتا ہے، رحمت کائنات نے فرمایا اللہ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ فرمایا ایک بندہ دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، اس کے کپڑوں پہ بھی سفر کے آثار ہیں، اس کے چہرے پہ بھی سفر کے آثار ہیں، پرا گندہ حالت ہے، بالوں میں بھی گرد و غبار پڑی ہوئی ہے۔ فرمایا یہ حالت ہے، اللہ پرا گندہ حالت میں دعاؤں کو زیادہ قبول کرتا ہے۔ فرمایا ایک بندہ دور دراز کا سفر کر کے آیا ہے، حالت پرا گندہ ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے۔ فرمایا اللہ اعلان کر کے فرماتے ہیں وَمَطْعَمَهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ اے مجھ سے دعا مانگنے والے، تم مجھ سے دعا مانگ رہے، مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، اس پریشانی سے نجات چاہیے، اس پریشانی سے نجات چاہیے، تیرا کھانا بھی حرام کا ہے، تیرا پینا بھی حرام کا ہے، تیرا لباس بھی حرام کا ہے، تیری غذا بھی حرام کی ہے، تیری دعائیں میں کیسے قبول کروں؟ آج اللہ کے بارے میں شکوہ کرتے ہو، اللہ ساڈیاں سندا نہیں، اللہ کیسے سنے؟ لباس تیرے جسم پہ موجود ہے وہ بھی حرام کا ہے، تیرے جسم کے اندر جو خوراک جاتی ہے وہ بھی حرام کے مال کی جاتی ہے، تیرا پینا بھی حرام کا ہوتا ہے۔ آسمان سے رب آواز دیتا ہے سارا کچھ تیرا حرام کا ہے، بتا تیری دعائیں کیسے قبول کروں؟ بھائی سارے بندے میری طرف توجہ فرمائیں، نبی پاک کا فرمان سنا رہا ہوں، اپنی بات نہیں سنا رہا، اور جب نبی پاک کا فرمان ہو پوری توجہ کے ساتھ سنا کریں، ادھر ادھر نہ دیکھا کریں۔ حضرات ذی وقار اسی طرح رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہورها ولا صدقۃ من غلول، صحیح مسلم میں ہے، فرمایا اللہ رب العالمین بغیر پاکیزگی کے نماز قبول نہیں کرتے۔ جس بندے کا لباس پلید ہو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، جس بندے نے وضو نہ کیا ہو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور جو بندہ پلید جگہ پر نماز پڑھ رہا ہو، جگہ پاک نہ ہو، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور فرمایا اسی طرح اللہ حرام مال سے صدقہ بھی قبول نہیں کرتا، حرام مال سے صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ حضرات ذی وقار قربانی کرنے سے پہلے اور نظر و نیاز دینے سے پہلے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پہلے اپنے مال پہ غور کریں، آپ کا مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ حرام مال سے 1 کروڑ بھی خرچ کر دیں گے اس کی کوئی وقت، کوئی ویلیو نہیں، اور حلال مال سے 1 کھجور خرچ کر دیں گے اللہ احد پہاڑ سے زیادہ ثواب عطا فرما دے گا۔ اور حضرات یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ لیں، اب قربانی کے دن نزدیک آ رہے ہیں، حادثہ ہوا ہے یونان میں کشتی کا، لوگوں نے بڑی جناب باتیں پھیلائی، کوئی کہتا ہے اتنے جانوروں کو ذبح کرنے کا کیا فائدہ ہے، اس سے اچھا آپ کسی غریب کو کوئی کاروبار کر کے دے دیں، آپ غریب کے ساتھ تعاون کریں، وہ اپنے پاؤں پہ سٹینڈ ہو جائے۔ میرا ان سے سوال یہ ہے کہ جو یونان گیا ہے وہ 35 لاکھ روپیہ کسی سے قرضہ اٹھا کے لے کے گیا ہے، بینک سے سود پہ قرضہ اٹھا کے لے کے گیا ہے، اگر وہی 35 لاکھ سے ایک حصہ یعنی کہ 10 لاکھ روپیہ بھی وہ کسی کاروبار میں لگا دیتا، پاکستان میں اس کو روزی نہیں تھی ملنی؟ 10 لاکھ روپیہ پاکستان میں ہی لگا دیتا، اس کو روزی نہیں تھی ملنی، مل جانی تھی۔ یونان چلا گیا ہے قرضے اٹھا کر، اللہ پہ یقین نہیں، اللہ یہاں پہ رزق نہیں دے گا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ کے پاس ہے، ہم نے اللہ کے در کو چھوڑ دیا، اللہ نے تنگیاں پیدا کر دی۔ کئی لوگ 10 سال 20 سال سعودی عرب رہ آتے ہیں لیکن ان کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، کئی جاتے ہیں یورپ کی طرف جانے لگتے ہیں، راستے میں ہی
اجل کو لبیک کہہ جاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے ساتھ یاری درست کریں، اللہ کے ساتھ تعلق اپنا بنائیں۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں گے، آپ مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں گے تو اللہ اس کو سونا بنا دے گا۔ اور حضرات، اور اگر اللہ کے ساتھ تعلق درست نہیں، سونے کو بھی ہاتھ لگائیں گے اللہ اس کو بھی مٹی بنا دے گا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ دیکھیے گا جن کا اللہ پر توکل اور بھروسہ ہے، جب مدینہ میں ہجرت کر کے آئے، بے ساز و سامان آئے، ایک شخص کہنے لگا میں اپنا آدھا مال تجھے دیتا ہوں۔ فرمایا مجھے آدھا مال نہیں چاہیے، بازار کا مجھے راستہ دکھا دو۔ بازار کا راستہ دیکھا، تھوڑا سا قرض لیا۔ حضرات ذی وقار، اللہ نے اتنی برکت ڈالی، ایک وقت ایسا آیا مدینہ میں 700 اونٹ بیمہ ساز و سامان تجارت کے لیے داخل ہو رہے ہیں، 700 اونٹ۔ اور جب وہ اونٹ داخل ہوئے، مدینہ کی زمین کانپنا شروع ہو گئی۔ ماں جی عائشہ اپنی خادمہ سے پوچھتی ہیں یہ کیا ہوا ہے کہ زمین کانپنا شروع ہو گئی ہے؟ کہا یہ عبد الرحمن بن عوف ہے جو مدینے میں اس کا تجارتی قافلہ داخل ہوا ہے، 700 اونٹوں کے چلنے کی وجہ سے مدینے کی زمین کانپ رہی ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا عبد الرحمن جنت میں ہنستا مسکراتا اچھلتا کودتا داخل ہو جائے گا۔ خادمہ جا کے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حدیث سناتی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ماں جی عائشہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کیا آپ نے اللہ کے نبی سے واقعی یہ سنا ہے کہ عبد الرحمن جنت میں ہنستا مسکراتا اچھلتا کودتا داخل ہو جائے گا؟ ماں جی عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ فرمایا ماں جی پھر گواہ ہو جائیں، یہ 700 اونٹ بیمہ ساز و سامان اللہ کی راہ میں عبد الرحمن نے وقف کر دیا ہے۔ اللہ سے یاری لگائیں۔ جو بندہ اللہ سے یاری لگاتا ہے وہ بھوکا نہیں مرتا، اس کو اتنے خطرناک سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور پتہ بھی ہے خطرناک سفر ہے۔ تو اللہ قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ کہاں کی مسلمانی ہے کہ پتہ بھی ہے خطرناک راستہ ہے، جان جا سکتی ہے، کیا ضرورت ہے سفر کرنے کی؟ حضرات، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ حرام مال سے کوئی چیز بھی قبول نہیں کرتا، قربانی بھی، کوئی نذر و نیاز قبول نہیں کرتا۔ کہتے ہیں جناب آپ کسی کو غریب کو دے دیں قربانی کرنے کی بجائے، میرا ان سے سوال ہے کہ یہ قربانی کا جتنا بھی ماحول بنتا ہے اس میں فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ غریب کا۔ ایک بندے نے 50 بکرے خریدے ہیں، وہ توری کس سے خریدتا ہے؟ کسی وزیر سے خریدتا ہے؟ ایک غریب دکاندار سے خریدتا ہے۔ پٹھے کہاں سے خریدتا ہے؟ دکاندار سے خریدتا ہے، غریب سے خریدتا ہے۔ وہ کبھی بھی ایم پی اے کے گھر نہیں گیا کہ میں نے پٹھے خریدنے ہیں، وہ کہاں سے خریدتا ہے؟ منڈی سے خریدتا ہے۔ تو فائدہ کس کا ہے؟ غریب کا۔ حضرات ذی وقار ایک بندے نے پالے، اب وہ بیچنے جا رہے۔ کبھی سنا ہے صدر اور وزیر اعظم نے بھی بکرے بیچے ہوں، چھترے بیچے ہوں، گائیں بیچی ہو، اور اس نے اونٹ بیچے ہوں؟ بیچنے والا کون ہے؟ غریب دیہاتی مزدور، صبح کما کے شام کو کھانے والا۔ حضرات ذی وقار غریب کا فائدہ۔ اب جانوروں کی ٹرانسپورٹ، گاڑی چلانے والا کون ہے؟ غریب ڈرائیور ہے، وہ کوئی امیر ارب پتی گاڑی نہیں چلا رہا، وہ غریب چلا رہے، مزدوری کرنے والا چلا رہے۔ حضرات ذی وقار ایک جگہ سے دوسری جگہ جانور کو پہنچانا ہو تو غریب کی گاڑی استعمال ہو رہی ہے، فائدہ کس کا ہے؟ غریب کا۔ اور اسی طرح اچھا مجھے یہ بتائیں، محنت کرنا افضل ہے کہ مانگنا افضل ہے؟ محنت کر کے اللہ نے محنت کے دروازے کھولے ہیں۔ شریعت آپ کو لوگوں کا محتاج نہیں بناتی بلکہ آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتی ہے۔ اچھا اب عید والا دن آ گیا ہے، عید والے دن میں اب آپ نے قربانی ذبح کرنی ہے،
تو کیا ارب پتی چھری چلاتا ہے کہ غریب کسائی کرتا ہے؟ مالدار کرتا ہے کہ غریب مزدور کرتا ہے؟ حضرات ذی وقار قربانی کے ایک ایک پہلو میں غریب کا احساس ہے، غریب کے ساتھ تعاون ہے، اس کو اللہ رب العالمین رزق حلال عطا کر رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ غریبوں کا احساس نہیں قربانی میں، یہ بات 100% غلط ہے۔ اور دیکھیں اب گوشت بن گیا ہے تو اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، سورہ حج کی آیت نمبر 22۔ فرمایا قربانی کے گوشت سے خود بھی کھاؤ اور فقیروں کو بھی کھلاؤ، جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کو بھی کھلاؤ۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ سارے سال کے اندر وہ صرف عید والے دن ہی چھوٹا اور بڑا گوشت کھاتے، تو فائدہ کن کو ملتا ہے؟ غریبوں کو ملتا ہے قربانی میں۔ مضمون کافی ہے، ٹائم ختم ہو گیا ہے، جو کچھ بیان کیا ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔